صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں کہ میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ پاکستان میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ جھوٹ کو اس قدر بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے کہ عوام جو اسے سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصلی صورتحال جو ہے وہ حکومت بتا رہی ہوتی ہے، حکومتی ترجمان کو پتا ہوتا ہے اس وقت ہماری معیشت کیسی ہے، یا ورلڈ بینک کو پتا ہوتا ہے، یا انٹرنیشنلی جو مانیٹری ایجنسیاں انہیں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، پاکستان میں ایک افراتفری کی فضا پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان میں ایک بدامنی کی فضا پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پاکستان میں بیرونی انویسٹر آئے، پاکستان کو انٹرنیشنلی اس قدر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیرونی انویسٹر ڈر جائے، وہ ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی جائے پاکستان میں کہ وہ آئے نہ، وہ اپنا سرمایہ نہ لے کے آئے۔ اب دیکھیں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ آ رہی ہیں، ہم نے دیکھا ایک بڑی کمپنی وہ آئل اینڈ گیس کی تلاش کے لیے پاکستان میں پہنچی، سعودی جو ہیں، سعودی عرب ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سعودی ارامکو کے ذریعے لے کے جا رہا ہے اور پاکستان میں آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، یہ پاکستان کو بڑے عرصے بعد یہ خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستانی میڈیا نیگیٹو کردار ادا کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر رہا ہے۔ گزشتہ حکومت جب نواز شریف صاحب کی آئی اقتدار میں، اس وقت کی معیشت کچھ اسی طرح تھی۔ جب زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو ان کو بھی معیشت اسی طرح ملی تھی، بلکہ ان کو تھوڑی اچھی ملی کیونکہ مشرف کے دور میں پاکستانی معیشت مضبوط تھی، بہتر تھی۔ نواز شریف صاحب کو معیشت کمزور ملی، انہوں نے قرضے لیے، قرضے لے کے انہوں نے غلطی یہ کی، قرضوں سے انہوں نے ایسے منصوبے لگا دیے پاکستان میں جن سے ہم ڈالر کما نہیں سکتے۔ میری معاشیات سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب ہم کوئی بھی ملک قرضے لیتا ہے، جیسے ملیشیا نے بھی قرضے لیے، انڈیا نے بھی قرضے لیے اور دوسرے ممالک قرضے لیتے ہیں، وہ جب قرضے لیتے ہیں تو ڈالر میں قرضے لیتے ہیں اور وہ ایسے منصوبے لگاتے ہیں جن سے ڈالر بنائے جائیں، پھر ان ڈالر کو اپنے ریزرو میں بھی رکھتے ہیں، انہی ڈالر سے ملک میں ترقی بھی کرتے ہیں، ملک میں ترقیاتی کام بھی کرتے ہیں اور انہی ڈالر سے قرض واپس بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ڈالر لیا، ڈالر اپنے پاس رکھے، کچھ ڈالر تو ہمارے پاس آئے نہیں، باہر سے وہ ڈیل ہو جاتی تھی، IMF وہ قرضوں کی مدد میں چلے جاتے تھے۔ دوسرا کچھ ڈالر ہم نے لیے اور وہ ڈالر ہمارے ہاں آئے، ہم نے اس سے 300 ارب ڈالر کا میٹرو اورنج ٹرین کا منصوبہ لگا دیا، اس پہ 12 ارب ڈالر کی سالانہ سبسڈی دینی پڑے گی، یعنی ہم نے جو ڈالر لے کے آئے اس پہ سے ہم نے ڈالر کمائے نہیں۔ پھر ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہمارے تاجر کرتے رہے۔ ہمارے تاجر یہ کرتے تھے کہ وہ پاکستان سے سبسڈی لیتے تھے ایکسپورٹ کے نام پہ، کہ حکومت پاکستان ہر تاجر کو سبسڈی دیتی ہے، ایکسپورٹ کے نام پہ اسے سبسڈی دی جاتی ہے، ٹیکسوں میں سے چھوٹ دی جاتی تھی۔ وہ کیسا کرتا تھا، پاکستان سے اپنا مال سستے داموں لے کے امریکہ، برطانیہ، دبئی وہ لے کے جاتا تھا، ان مارکیٹوں میں اپنا مال بیچا، وہ پیسہ ڈالر پاکستان لے کے آنے کو جائے، وہ ہمارا سرمایہ دار کیا کرتا تھا، وہیں پہ پیسہ انویسٹ کیا، وہیں پہ اپنے فلیٹ لیے، وہیں پہ اپنے بچوں کی اسکول فیسیں ادا کی، بچوں کو سیٹل کیا، اپنی نسلوں کو سیٹل کیا اور ڈالر پاکستان نہ آئے۔ اس طرح پاکستان کو خسارہ ہوتا رہا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لگا ہوا تھا یہ تجارتی اور یہ جو بزنس مین تھا، اس کے مقصد یہی تھے کہ کیونکہ ان کا اپنا بھی یہی مشغلہ تھا کہ منی لانڈرنگ، پیسہ باہر لے جانا، اور تاجر جو تھا اس کے پاس بہت بڑا اچھا اس کو لنک جو تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہوا تھا۔ تو اس طرح یہ جو معیشت کی پٹڑی ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہٹلر نے مارنا شروع کیا نا یہودیوں کو، تو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک جوزف نامی یہودی تھا اس کی جیل میں، تو وہ اپنے سارے قیدیوں کو یہ کہتا تھا کہ بہت جلد جرمن فوجیں جو ہے نا آنے والی ہیں، آپ تیار ہیں، بے فکر ہو جائیں، اس کا کلا کما ہو جائے گا اور ہم سارے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ میرے پاس ایک ریڈیو ہے، میں نے اپنی بیرک میں ریڈیو رکھا ہوا ہے، وہ بیرک میں ریڈیو جو میرے پاس پڑا، میں اس میں روز خبریں سنتا ہوں، پیش رفت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، ہٹلر کو شکست ہونے والی ہے، ہم سارے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ دیکھتے ان کھانا بھی قیدیوں کو نہیں دیتے، قیدیوں کو وہ مار بھی رہے ہوتے، قیدیوں پہ ظلم و ستم بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کا مورال جو تھا وہ ہائی ہوتا جا رہا تھا، ایک امید تھی، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا ان کے ساتھ۔ تو ہوا یہ کہ وہ جب اس کو ایک دن مار دیا اور اس کی بیرک کا صفائی کی، اس میں سے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ لیکن وہ جو کچھ عرصے بعد واقعی ہٹلر کو شکست ہوئی تو وہ سارے قیدی آزاد ہو گئے، تو اس کی آج بھی قبر پہ لکھا ہوا ہے جوزف دا گریٹ لائر۔ تو ہمارے ہاں سچ کو چھپا کے، مطلب آپ کی حکومت جوزف کا کردار ادا نہیں، جوزف کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا کیا جائے کہ سچ کو نہ چھپایا جائے، سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک ملک ہے، نئی حکومت آئی ہے، 5 مہینے ہوئے آئے ہوئے اقتدار میں، اور ہر طرف سے اس پہ توپوں کو رخ کر دیا،